اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز کے دوران کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ بعض ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کے لیے اگر فقط سجدہ سہو کر دیا جائے تو نماز انسان کی درست ہو جاتی ہے۔ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے تشہد بھول جانا۔ ایک شخص نے نماز پڑھی، دوسری رکعت میں اس کی تشہد تھی، لیکن دوسری رکعت میں اس نے تشہد پڑھی ہی نہیں اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی تشہد اگر رہ جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تشہد کے لیے سجدہ سہو کرے۔ اس کے بعد ہے 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے دوران شک کرنا کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 یا 4 پڑھی ہیں یا 4 سے زیادہ، مثلا 6 پڑھی ہیں۔ اگر یہ شک ہے تو اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے تو نماز درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے اجمالی طور پر غلطی کا شک ہونا۔ نماز مکمل ہو گئی، اب آدمی کو شک ہے کہ شاید میں نے نماز میں کوئی غلطی کی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، یعنی کہ شک ہے اور آدمی کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس شک سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اجمالی طور پر شک ہے تو اس صورت میں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز آدمی نے مکمل کی اور نماز کے بعد شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے سجدہ 1 کیا تھا یا 2 کیے تھے سجدے، یا مثلاً کہ میں نے تشہد پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ اجمالی طور پر ایک شک ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے بھولے سے بات کرنا۔ نماز آدمی پڑھ رہا تھا، اختیاری طور پر اگر ہو تو پھر تو نماز باطل ہے۔ آدمی نے بات کی نماز کے دوران جان بوجھ کر، پھر نماز باطل ہے۔ لیکن ایک بندہ جس کو پتہ ہی نہیں چلا اور اس کی منہ سے ایک لفظ ادا ہو گیا غیر ارادی طور پر، تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو ادا کیا جائے گا تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور آخر میں ہے جہاں سلام نہ پڑھنا ہو وہاں سلام پڑھ دینا۔ عام طور پر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ 4 رکعتیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں آپ بیٹھے تشہد کے لیے اور وہاں پر آپ نے تشہد کے بعد اٹھنا تھا تیسری رکعت کے لیے، لیکن یاد نہیں رہا، آدمی سلام پڑھ دیتا ہے، اور جب آپ سلام پڑھ دیں گے تو پھر آپ کو چاہیے کہ نماز مکمل جب ہوگی، جہاں پر بھی آپ کو یاد آئے گا آپ نے وہاں پر سلام چھوڑ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے 2 سجدہ سہو بجا لانے ہیں اور آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو بجا لانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد آنے والی جو ویڈیو ہے ہماری انشاءاللہ اسی بارے میں ہوگی کہ سجدہ سہو کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے۔ 2 طریقے ہیں سجدہ سہو کے، ایک آسان طریقہ ہے اور ایک تھوڑا سا مشکل طریقہ ہے۔ انشاءاللہ دونوں طریقے ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر ایک سجدہ بھول جائیں یا جہاں پر قیام کرنا ہو وہاں پر آدمی بیٹھ جائے تشہد پڑھ دے، یا جہاں پر تشہد پڑھنی ہو وہاں پر کھڑا ہو جائے اور سورہ الحمد شروع کر دے، یا اس کے علاوہ کوئی کمی بیشی نماز میں اس طرح کی ہو جائے جو نماز کو باطل نہ کرتی ہو، تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو کرنا یہ مستحب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔